آپ نے 11 مارچ کو ایک بیان دیا کہ عمران خان بنی گالہ میں اپنی عید گزاریں گے. کیا یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو بیوقوف بنانا نہیں؟ رولز دیں آپ. اس وقت آپ نے ٹائم لیا, آپ نے کہا کہ جی اس حوالے سے تیاری نہیں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی تیاری ہونا ضروری تھی؟ پی ٹی آئی تقریباً 27 وکلا حضرات کو ایم این ایز کے ٹکٹس دیے گئے ہیں, تو کیا وہ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں؟ عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے, وکلا حضرات نے کیا کیا ہے؟ جی میں الیکشن بالکل نہیں لڑنا چاہتا. اچھا. اور میں نے پھر ان کی یہ ایک قسم کا حکم پر کہ یو آر کمنگ ان دا سینٹ کھوسا صاحب اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. آپ پیپلز پارٹی میں تھے تب بھی حکم پر آئے تھے, پی ٹی آئی میں آئے تب بھی حکم پر آئے. ابھی تو آپ بطور ایم این اے ابھی تک آپ کتنی دفعہ گئے ہیں جب اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنیں جلسہ کرتی ہیں یا کوئی تحریک چلاتی ہیں؟ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر جانا میرے مینڈیٹ میں نہیں ہے, معاف کیجئے گا. جس طرح ضیاء الحق کا اور بھٹو صاحب کا ذاتی ایک پرخاش تھی, یہاں بھی ہمارے جنرل صاحب کی جو ہے وہ ذاتی اس کے ساتھ اناد کی بنیاد پر سارے کیسز جھوٹے ہیں. السلام علیکم جی, میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, آج ہمارے فریم میں موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سردار محمد لطیف کھوسا, سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ, جنہوں نے اپنے دور میں ابھی تک بہت ہائی پروفائل کیسز دیکھے ہیں اور عمران خان کے بہت بے شمار کیسز دیکھ رہے ہیں. آج ان کے ساتھ کچھ سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. سر, آپ کا بیان یہ کہتا ہے, آپ نے 11 مارچ کو ایک بیان دیا کہ عمران خان بنی گالہ میں اپنی عید گزاریں گے. پھر 30 مارچ کو آپ کا ایک بیان سامنے آیا, آپ نے کہا اپریل میں عمران خان باہر آ جائیں گے. کیا یہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو بیوقوف بنانا نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ تو ہمارے دل کی خواہش ہے اور پاکستان کے عوام بھی یہی چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. اور جو میرے پاس کیسز تھے ساروں میں نے یا تو بری کروا دیا خان صاحب کو, اور یا ضمانت پر ان کی مخلصی ہو گئی, رہائی ہو گئی. ایک ہی کیس جو ہے وہ اس میں خان صاحب پابا سلاسل ہیں, اور وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ جسے کہتے ہیں, یا القادر ٹرسٹ کے نام سے بھی اس کو بتایا جاتا ہے. اس کیس میں تاریخ ہم نے لگوا دی, میں نے نوٹس کروا دیا, لیکن وہ پھر روٹیشن میں یا جس طرح سے بھی وہ سلمان صفدر کر رہے ہیں, بیرسٹر سلمان صفدر. تو وہ مجھے کبھی امید اور یقین تھا کہ جس دن وہ لگے گا اسی دن اگر سماعت ہوتی ہے جی تو انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے عید بنی گالہ میں گزاریں گے. سر, آپ نے کہا کہ جی دل کی خواہش ہے, تو سینئر ایڈوکیٹ ہونے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دل کی خواہش میٹر کرتی ہے, یا پھر ایک جو وکلا کا پینل ہے جس طرح سے وکالتی طور پر چیزیں چلتی ہیں وہ پرائرٹی پر ہونی چاہیے؟ نہیں, میرے تو وکلا کی خواہش, وکلا کے پینل کے حساب سے بھی مجھے یقین تھا, کیونکہ ہم نے تاریخ لگوا دی تھی. اور ایک دفعہ تو انہوں نے تاریخ اس بنا پر سرکار کی جانب سے لی گئی کہ جی وہ وکیل صاحب جو تھے وہ ہمارے ایڈوکیٹ جنرل بن گئے ہیں. اب اگر محترم امجد پرویز صاحب کو وہ انعام کے طور پر کہ انہوں نے سزا کروائی ہے اور ان کو ایڈوکیٹ جنرل حکومت بنا دیتی ہے, تو اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس دوران میں کوئی اپنا نعم البدل نہ چن سکیں. اور پھر ویسے بھی ایک بریگیڈ ہوتی ہے جو اٹارنی جنرل برانچ کے ہوتے ہیں. میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں. جی, اٹارنی جنرل سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہوتا ہے, ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوتا ہے, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اپنے وکلاء کا ایک پینل ہوتا ہے. جی, پھر صوبے کے ایڈوکیٹ جنرلز, چاہے وہ صوبہ یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہو, ایڈوکیٹ جنرل, ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل, اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل, ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل, ایک یعنی ظفر موج ہوتی ہے. پھر پروسیکیوٹر جنرل
اور پھر اس کے نیچے جو ہے اسی طرح چلتے ہیں. تو میں حیران تھا کہ کس طرح سے آپ تاریخ مانگ سکتے ہو جب آپ کے پاس سرکاری وکیلوں کی ایک پوری ظفر موج. تو مجھے کبھی امید تھی کہ یہ سماعت ہوگا, اور بحیثیت وکالت کے بھی ہم کو وکالت کرتے ہوئے بھی 5 دہائی ہو چکی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں بھی ایسا تو کبھی سنا بھی نہ تھا جو کچھ آج کل ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے عدالتیں انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اپنی تابع کر لیں. اور وہ اس بینچ میں لگا ہوا تھا جس بینچ میں انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا 16ویں نمبر سے اٹھا کر ان کو جو ہے وہاں لے کر آئے, پنجاب سے لے کر آئے اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا, جو ہمارا غیر بہت ہی متنازع. اس بات سے تو ہم متفق ہیں. عمران خان کا ایک کیس لگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے, تو وہاں پر جب پوچھا گیا کہ جی فوری بیل یا پر جو فوری بیل دے دی جائے, کوئی رولز دیں آپ, اس وقت آپ نے ٹائم لیا, آپ نے کہا کہ جی اس حوالے سے تیاری نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی تیاری ہونا ضروری تھی؟ نہیں, یہ بھی بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ جس کیس میں میں نے یا یہ بات ہوئی تھی اس کیس میں تو میں نے آلریڈی ان کی ضمانت کروا رکھی تھی. اچھا. وہ اس کیس میں جو کہ توشہ خانہ نمبر 1 سنے نا, وہ توشہ خانہ نمبر 1 جو تھا جس میں پہلے ہی جو ہے وہ 9 مئی کو 5 اگست کو انہیں سزا ہوئی تھی 2023 کو. اس میں تو میں نے پہلے ہی ضمانت کروا رکھی تھی, ان کی 3 سال سزا تھی. اس میں تو وہ بیل پر تھے. اس میں اگر کچھ بھی ہو جاتا تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. سر کیا پھر یہ خبر درست نہیں ہے کہ جیل رولز جب آپ سے پوچھے گئے تو آپ نے کہا تیاری نہیں ہے اور آپ نے ڈسکشن؟ نہیں, یہ میں نے بالکل نہیں کہا تھا. یہ انہوں نے تو پہلے شروعات میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وکیل نہیں ہے, لیکن اگر وکیل ہوتا بھی تو اس میں تو ضمانت پر تھے. اس میں جیل مینول آتا یا نہ آتا, اس میں تو اگر ہو بھی جاتا تو صرف یہ تھی کہ ان کا معائنہ, اس میں ہماری 3 نالشیں تھیں. وہ ضمانت نہیں تھی اور نہ ہی بریت کے لیے تھا, کیونکہ ضمانت اس میں آلریڈی ہو چکی تھی. ہم نے اس میں ایک متفرق درخواست کے ذریعے ہم نے کہا تھا کہ ان کو شفا انٹرنیشنل میں بھیجا جائے, اور ان کے معالج جو ذاتی ہیں کامران صاحب اور جو عاصم یوسف ہیں ان کو ساتھ منسلک کیا جائے اس ٹیم میں. ان کی ہمشیرگان یا فیملی کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے, اور وکلاء کو جو ہے ان تک دسترس ہونی چاہیے. سو اس میں اگر وہ اس دن بھی اگر فیصلہ ہو جاتا تو اس سے وہ باہر تو نہیں آتے تھے. اور بعد میں جب اگلی تاریخ پر جب ہم نے کیا, تمام تر ہماری کاوش کے باوجود انہوں نے ایک پینل بنا دیا, پہلی رپورٹس انہوں نے مسترد کر دیں, اور وہ میری ہی 2020-23 کی درخواست پر وہ 2026 میں آ کر یہ ہوا کہ عمران خان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں رپورٹ کی جائے, جس پر سلمان صفدر کو فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر بھیجا گیا اڈیالہ جیل میں. اب جو دوسری مرتبہ بھیجا گیا ہے, یہ دیکھیں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے وہ لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جب مل کے آیا ہے تو اس میں 70% ان کی جو ہے داہنی آنکھ کی بینائی مستقلاً ختم ہو گئی ہے. یہ ان کی کوتاہی کی وجہ سے, عدم علاج کی وجہ سے, اور ان کو وہاں شفا میڈیکل انٹرنیشنل میں داخل نہ کرنے کی وجہ سے, اور ان کے معالج کو منسلک ایسوسیٹ نہ کرنے کی وجہ سے, یہ حکومت کی غفلت. جس طرح آپ نے آنکھ کا ذکر کیا ہے, عمران خان نے تقریباً آدھی پارٹی جو ہے وہ وکلا حضرات پر چھوڑ دی ہے. پی ٹی آئی تقریباً 27 وکلا حضرات کو MNAs کے ٹکٹس دیے گئے ہیں. تو کیا وہ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں؟ عمران خان 3 سال سے جیل میں ہے, وکلا حضرات نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا ہے, لیکن مجھے تو عمران خان نے مجھے اپنا جو یہ NA 122 جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں الیکشن بالکل نہیں لڑنا چاہتا تھا. اچھا. مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں نے تو رانی شہید بے نظیر بھٹو کو بھی انکار کر دیا تھا کہ میں جنرل الیکشنز نہیں لڑوں گا. سر پھر کیا مجبوری تھی کہ آپ کو MNA بننا پڑا؟
انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ میری نشست ہے, یہاں سے میں بنا تھا, مجھے یہ لڑنے نہیں دیں گے, اوکے مجھے لڑنے نہیں دیں گے, یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس لیے لڑیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق دوسری جانب سے ہے, ہمارے پاس کوئی ایسا قداور جو ہے امیدوار نہیں ہے جو ان کے مقابلہ میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے لڑنے سے, میرے یعنی لڑنے سے, انہوں نے کہا کہ میرے جو کارکن ہیں ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا. اور میں نے پھر ان کی یہ ایک قسم کا حکم پر, کیونکہ بے نظیر بھٹو نے بھی, جب میں پیپلز پارٹی میں تھا تو جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ یو آر کمنگ ان دا سینٹ کھوسا صاحب اینڈ یو آر ناٹ سیئنگ نو. اوکے, تو اب آپ جس کو قائد مانتے ہو, جس کی پارٹی کو, آپ پیپلز پارٹی میں تھے تب بھی حکم پر آئے تھے, پی ٹی آئی میں آئے تب بھی حکم پر آئے. میرا تو پیشن ہے وکالت, میرا تو پیشن ہے وکالت جو ہے. میں نے عبادت سمجھ کے وکالت کی ہے اور میں نے عبادت سمجھ کے سیاست کی ہے. یقین کریں یہ عہدے میرے پیچھے آئے ہیں, میں کسی عہدے کے پیچھے. ابھی تو آپ ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے, بطور ایم این اے ابھی تک آپ کتنی دفعہ گئے ہیں جب اڈیالہ کے باہر عمران خان کی بہنیں جلسہ کرتی ہیں یا کوئی تحریک چلاتی ہیں یا آپ نے کوئی موومنٹس چلائی ہوں اپنے ہی حلقہ میں, کچھ اس طرح کی آپ نے کبھی ایکٹیویٹی کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر کیوں نہیں کی؟ میں نے بالکل کی ہے, لیکن اڈیالہ جیل کے باہر جانا میرے مینڈیٹ میں نہیں ہے, معاف کیجئے گا. جی, عمران خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف ہیں. جی, اور میں نے ان کو جب جوائن کیا تھا تو اس وقت پارٹی کا جھنڈا اٹھانے والے کا بھی جرم ہوتا تھا, اس کو گرفتار کر لیتے تھے. جب میں نے شراکت کی پاکستان تحریک انصاف میں تو اس وقت تو کارکنان اتنے, میرے چاروں امیدوار تھے, 4 ایم پی ایز میرے نیچے تھے, 2 جیل میں تھے اور 2 انڈر گراؤنڈ تھے. جی, کوئی بھی باہر نہیں تھا, کوئی بھی کیمپین میں نہیں تھا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارا پروفائل اتنا زیادہ ہے, تم گورنر رہے, تم اٹارنی جنرل پاکستان رہے, وفاقی وزیر رہے تم جو ہے, اور پاکستان بار کونسل کے چیئرمین رہے, تو تمہارے اور سینئر وکیل کی حیثیت سے تمہاری ایک لیگل فرٹرنیٹی تمہارے پیچھے, تمہیں تو اتنا آسانی سے وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے, یا کیونکہ نیشنل نہیں انٹرنیشنل نیوز لگے گی, بدنامی ہوگی, تو اس لیے تمہارا پیچھے میری جو کارکن ہیں وہ سیکیور محسوس کریں گے جو مجھے لڑنے کی انہوں نے. تو سر کیا آپ اصولی سیاست دان ہیں یا پھر پاور کے ساتھ کھڑے ہونے والے وکیل ہیں؟ اگر میں پاور کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہوتا تو میں آج گورنر ہوتا. جی, میں پی ٹی آئی جوائن نہ کرتا. پی ٹی آئی کو میں نے اس وقت جوائن کیا جب پی ٹی آئی کا تو نام لینے والے کو بھی پکڑ کے اندر کر دیتے تھے, اور ہم جب کیا جاتے تھے, خان صاحب کا تو خیر اتنا زیادہ سحر تھا یہاں اور سارے پاکستان میں, بلکہ یہ تھا کہ لوگ کہتے تھے اللہ کا واسطہ ہے ہمارے ادھر نہ آئیں, کیونکہ پولیس پھر ہمارے گھروں کو بھی جو ہے تباہ کر دے گی, ہم ووٹ آپ کو دے رہے ہیں لیکن خدا رہا ہمارے گھر میں نہ آئے. سر کیا وجہ تھی کہ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا؟ ہاں, اس کی پیپلز پارٹی میں نے نہیں چھوڑی, پیپلز پارٹی نے خود کو چھوڑ دیا. خود کو چھوڑ دیا؟ خود کو چھوڑ دیا. کیونکہ جب ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ شامل ہوئے تھے, 4 آنے کی پرچی ان کے لیے تھی, اور میں یونیورسٹی لاء کالج کا پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا, زمزم پہ کھڑے ہو کے تقریر کی تھی, میسمرائز کرتے تھے. بھٹو پیپلز پالیٹکس کرتے تھے, پیپلز پالیٹکس کرتے تھے. کھمبے کو انہوں نے ٹکٹ دی تھی تو کھمبا بن گیا تھا, یہ اتنی طاقت تھی. بھٹو جب 1986 میں آئی تھیں تو ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک انسان ہی انسان تھے, سری سر تھے جو ان کا استقبال کرنے آئے تھے. اور آخری تقریر جو میں ساتھ تھا ان کے, یہ جو لیاقت باغ میں ہوئی تھی, اس میں بھی بی بی کا بلبلہ دیکھنے والا تھا, اور اس میں بھی پیپلز پالیٹکس کرتے ہوئے وہ شہید ہوئی تھی. اگر وہ اس سن روف یا ہیچ اس سے باہر نہ نکلتی ہیں عوام کو ویو کرنے کے لیے تو وہ شاید آج بھی زندہ ہوتی. تو وہ پیپلز پالیٹکس کرتی تھی. آج پیپلز پارٹی پاور پالیٹکس کر رہی ہے. پاور پالیٹکس یعنی عوام پاور پالیٹکس کر رہی ہے. پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی انہوں نے. اب اگر پیپلز پالیٹکس کوئی کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے. عمران خان کا بھی وہی کیفیت ہے جس طرح آپ نے کہا, آج وہ کسی کو ٹکٹ دے دے وہ بھی آسمان پر جیت جائے گا. کل کو حالات بدلتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی بھی چھوڑ دیں گے؟ میں نے کب کہا ہے دیکھیں میں تو آئین کے ساتھ ہوں,
میں قانون کی بالادستی کے ساتھ ہوں, میں جمہور کے ساتھ ہوں, میں عوام کے ساتھ ہوں. جمہور کا مطلب ہے عوام ہے. اور بھٹو صاحب نے جو آئین دیا تھا, وہ روٹی کپڑا مکان صرف یہ معاشی خوشحالی نہیں تھی بلکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور انہوں نے منضبط کر دیا کہ حق حکمرانی پاکستان میں عوام کو ہے, اور ریاست جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں وہ عوام ہی ریاست ہے, اپنے جو ہے منتخب نمائندوں کے ذریعے وہ ایوانوں میں بیٹھ کے حق حکمرانی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع کرتی ہے. سو اس لیے میں تو بالکل عوام کے ساتھ ہوں. اگر عمران عوام کو چھوڑتا ہے یا آئین سے انحراف کرتا ہے یا دھرتی ماں سے جو ہے پھر لوٹ مار کرتا ہے, میں بالکل چھوڑ دوں گا. یہ میں تو اسی اپنے اصول کے ساتھ ہوں. مطلب جو پارٹی پیپلز پالیٹکس کرے گی آپ ان کے ساتھ ہیں. میں جو دھرتی ماں کو جو ہے اولین جو ہے محبت کرے گی, جو آئین کی, آئین کیا ہے, آئین عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا, جس پہ انہوں نے اپنے لیے متعین کیا ہے. اب اگر آپ غلامی کرتے ہو وردی والے کی, تو وردی والے کا کام تو بھائی آپ کے بارڈرز کی حفاظت کرنا ہے, بالکل حکمرانی کرنا نہیں ہے. وہ آپ کے ملازم ہیں, آپ کی تنخواہوں, ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ آپ کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسوں کی پاداش ہے. کیا سر یہ وردی والے سیاست میں آج کل آپ کو نظر نہیں آتے کہ سیاسی فیصلوں میں ان کا بڑا رد عمل ہے؟ اسی لیے تو ہم جو ہے پی ٹی آئی کی عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان جب سے یہ جو ہے وہ بالکل کمپرومائز کرنے کو تیار. اس نے مجھے خود کہا, اس نے کہا نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ان چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کی طرح جو ہے یہ ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے, اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھرائیں. تو یہی جو عزم ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے وہ بالکل چپکائے ہوئے ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ. ساری دنیا بھی جو ہے ڈنڈے کے جو ہے گولی کے جو ہے زور پر چھوڑ جائے, تو میں تو عمران خان کا ساتھ دوں گا جب تک عمران خان ان اصولوں پر کھڑا ہوا ہے. کیا بات ہے سر. آپ کا پولنگ سٹیشن ڈی ایچ اے میں تھا, جہاں پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو سب سے زیادہ عوام موجود تھے, تو ان ووٹرز کے لیے ابھی تک کیا کیا گیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. جی اپوزیشن میں ہیں. میں جس گھر میں جاتا ہوں, جی جس گھر میں, یہ کور کمانڈر ہاؤس میرے ہی حلقے میں ہے, جی جس کو یہ جنا ہاؤس کہتے ہیں. میں تو گورنر رہا, میں اٹارنی جنرل رہا, میں وفاقی وزیر رہا, میں نے کبھی جنا ہاؤس نہیں سنا تھا. باہر کیف 9 مئی کے بعد یہ جنا ہاؤس بھی بنا دیا انہوں نے, کہا کہ جی قائد اعظم کے گھر پہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. 9 مئی ایسا ہی ہے. باہر کیف اس وقت میں پی ٹی آئی میں نہیں تھا, لیکن جو بھی ہے, میں جس گھر میں جاتا ہوں, کسی کا بیٹا, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا چاچا بابا, اس کو 10-10, 20-20, 40-40 سال سزائیں کی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں, میں تو ان کے ساتھ جا کے ہمدردی ہی کا اظہار کر سکتا ہوں, اور کیا کروں میں. باقی یہ نالی گلیاں یہ جو ہے, یا بجلی یا پانی کسی کو ہے, یا وہ سڑک بنی ہے, اس میں جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں. لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم, ہم تو ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. اور مجھے کیا آفر نہیں کی گئی کہ گورنر تجھے بناتے ہیں, تیرے بیٹے کو اٹارنی جنرل بناتے ہیں. میں نے کہا میں گورنر بھی رہ چکا, اٹارنی جنرل بھی رہ چکا, کوئی اور بات کرو. اور میں نے کہا بھائی صاحب, وفا نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. اس لیے میں تو خان کو جو اس مصیبت کے عالم میں جب تک خان ڈٹا ہوا ہے, ریاست کا علمبرداری کر رہا ہے, جب تک عوام کی وہ جو ہے آواز بن کے ڈٹا ہوا ہے, میں تو عمران کے ساتھ ہوں. اس لیے مجھے وگرنہ اربوں روپے دے کے انہوں نے خریدے ہیں, جو 2/3 انہوں نے پورے کیے ہیں, اربوں روپے دے کے خریدے ہیں. کیا بات ہے. اور سینیٹر جو ہے یہ جو ہمارے مینگل صاحب ہیں, جی اختر مینگل, وہ اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا تھا, اور ویل چیئر میں ان کو لے کر آئے, اور ان کو جو 2 ووٹ جس طرح سے انہوں نے پورا کیا. پھر بوٹوں کی چھاپ میں یہ جو ہے پارلیمان کے اندر گھس کر بتیاں بند کر کے 10 MNAs کو انہوں نے اٹھایا اور ان کو غائب کر دیا. تو اگر اس طرح کی فستائیت سے آپ نے ملک چلانا ہے, یا آپ نے آئین میں ترامیم کرنی ہے, میں نے فلور آف دی ہاؤس میں نے کہا, میں نے پرائم منسٹر, جعلی پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ والے حلقے سے نواز شریف آ رہا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر یاسمین سے آ رہا ہوا ہے, وہ
ریحانہ ڈار سے یہ جو آپ کا بہت زیادہ بولتا ہے اپنا خواجہ آصف جو ہے وہ ریحانہ ڈار سے آ رہا ہوا ہے، اور کہا کرتا تھا یہ محترم نواز شریف صاحب فرماتے تھے ووٹ کو عزت دو. اب کوئی پوچھے ووٹ کو اس طرح عزت دی جاتی ہے. اور یہ خواجہ آصف کہتا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. اس سے پوچھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ کس ڈٹائی سے آپ گھس بیٹھیے بن کے پارلیمان کے اندر بیٹھے ہو؟ آپ کے لحاظ سے کتنے فیصد جمہوریت ہے پاکستان میں؟ جمہوریت تو ہے ہی نہیں پاکستان میں اس وقت، تو سول مارشل لا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ جمہوریت نام کی ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ تو سیدھا سر آ جاؤ. دیکھو بھائی، جب آپ بلیو ہی نہیں کرتے جمہوریت میں، جب آپ نے 180 سیٹیں جیتنے والا اس کو تو جیل میں کیا ہوا ہے جی، اور 17 سیٹیں جیتنے والا شہباز شریف وزیر اعظم ہے. یار کھیل تماشا بند کر دو بھائی. کیوں نہیں آپ 1971 کے سانے سے سبق سیکھتے؟ 160 سیٹیں مجیب الرحمان نے جیتی، 160 سیٹیں جیتنے والے کو آپ نے جیل میں بند کر دیا. ایک سیٹ جیتنے والا نور الامین، اس کو وزیر اعظم بنا دیا. آدھی پارٹی کو آپ نے بین کر دیا، نامزدگیاں شروع کر دی. یہی اب ہو رہا ہے. 80 سیٹوں والے ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، 160 سیٹیں جیتنے والے کو جیل میں ڈال دیا. تو کیا پارٹی توڑ دی. کہتی ہے کہ یہ ووٹ چور ہے؟ صاف شفاف الیکشن ہوا ہی نہیں کبھی پاکستان میں، ہمیشہ لانچ کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسا ہی سوائے 70 کے الیکشنز کے جو بھٹو جس میں 80 دیا تھا اور مجیب الرحمان نے 160 سیٹیں جیتنی تھی. باقی تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی ایوب خان نے دھاندلی سے ہرایا تھا، کیونکہ اس وقت تو جو ہے بی ڈی ممبرز ہی کو صرف حق تھا ووٹ کا، اور وہ جو ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے ذریعے اور ایس ایچ اوز کے ذریعے بھیڑ بکریوں کی طرح انہوں نے ہانک کے ان کے ووٹ لیے. ایوب خان جس وجہ سے اس نے چھیڑخانی کی تھی 1965 کی جنگ جو ہے اسی لیے اس نے کروائی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بدنام ہو چلا تھا. لیکن یحییٰ خان نے کہا کہ میں اقتدار نہیں دوں گا، یہ بنگالیز آر ٹریٹرز، we'll throw them in the Bay of Bengal, we want the soil of Bengal minus the Bengalis. مجھے بتائیں اس طرح سے ملک قائم رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اور اب بھی وہی ہم کر رہے ہیں، وہ بالکل سکرپٹڈ قسم کا دہرا رہے ہیں. سر آپ نے 9 مئی کی بات کی، تو یہ عوامی رد عمل تھا یا کسی ایک سیاسی پارٹی کا کام تھا؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں چونکہ اب 2 سال تو مجھے پارٹی میں ہو گئے، اور یہ آرکیسٹرڈ قسم کا یہ ایک موو تھی جو جنرل باجوہ صاحب نے جب لندن میں ان کو ایکسٹینشن مقصود تھی تو انہوں نے ایک سزا یافتہ مفرور جو شخص تھے میاں نواز شریف صاحب لندن میں، جو جھوٹ بول کر 1 مہینے کا شہباز شریف نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ 1 مہینے کے اندر واپس آ جائیں گے، جھوٹ بول کر بیماری کے جعلی رپورٹیں لے کر اور اس کو جانے دیا تھا لندن میں. تو وہاں جا کر جنرل باجوہ نے اس سے چونکہ ووٹ کی ضرورت تھی اس سے ووٹ مانگے، تو اس کی پھر وہاں ان کا معاہدہ ہوا. اس میں اس نے کہا کہ عمران کو نکالو گے اور مجھے اسی طرح واپس لے کے جاؤ گے، عمران کو اندر کرو گے. اور ہسٹری ریپیٹ کی گئی؟ ہسٹری نہیں ریپیٹ کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا کہ مجھے لے کر جاؤ گے اور مجھے تاج پوشی کرو گے اسی طرح، اور وہ ایگزیکٹلی کیا گیا. اور اندازہ کریں گے جس شخص کو امبیسڈر کا کام تھا، فرض تھا اس کا کہ یہ جو پاکستانی عدالتوں کے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے جو وارنٹس آف اریسٹ تھے، جس پر اس کے پرپیچول وارنٹس آف اریسٹ نکلے تھے، گرفتار کر کے بجائے اس کے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ڈپورٹ کرتا اسے اور اڈیالہ جیل میں پہنچاتا، ریڈ کارپٹ دے کر اسے امبیسڈر صاحب نے ہیتھرو ایئرپورٹ پر جہاز میں بٹھایا. ایسا ہی ہے. اور اسلام آباد میں یعنی بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے محترم نواز شریف صاحب کا وہ بائیو میٹرک کروانے کے لیے، اور پھر ان کو جو ہے سیدھا مینار پاکستان لے جا کے جلسہ کروایا جاتا ہے، اور جلسے کے بعد ان کے پوتر کیا جاتا ہے ایک ایک کر کے.
ان کے سارے کیسز ختم کیے جاتے ہیں جی ان کے دونوں بیٹوں کے حسن نواز اور حسین نواز کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں بالکل ان کا سمدی جو ہے آج کل ڈپٹی پرائم منسٹر اس کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں شہباز شریف جو آج پرائم منسٹر ہے اس کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں مریم نواز جو آج چیف منسٹر ہے اس کے کیسز ختم کیے جاتے ہیں ان کو پوتر کر کے ان کو دودھ کا دھلا ہوا لا کر اور ان کو اقتدار پہ بٹھا دیا گیا ہے یہ لندن پلان کا عملداری ہو رہی ہے اور اسی تقریباً ہو چکی ہے یہی نا آپ دیکھیں مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہے مذاق جہاں ہو پر رہا ہے کیسز کی بات کرتے ہیں تو عمران خان پر جو کیسز ہیں وہ سیاسی ہیں یا واقعی وہ کیسز حقیقت دیکھیں کی بنیاد پر میں ہیں نے ساروں کے کیسز کیے ہیں جی شریفوں سے لے کر زرداری کے لے کر بالکل پوری پارٹیز کے اب عمران کی جی باقیوں کا اس لیے کہ میں وکیل رہا ہوں ان کا تو میں نہیں کہوں گا لیکن عمران کا تو میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان فائنینشلی کرپٹ نہیں ہے بالکل نہیں ہے اس کو پیسے کی بالکل قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے دیکھیں اگر اس کو پیسے کی کوئی لالچ ہوتی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمائمہ نے جب طلاق کا دعویٰ کیا تو جو جج تھا اس نے کہا کہ عمران خان آپ جمائمہ کی آدھی جائیداد آدھی دولت اور ایسٹس کے آپ حقدار ہو اور وہ بلینز بنتے تھے جی عمران خان نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور اس نے کہا جج نے کہ یہ بیٹوں کو بھی رکھنا چاہتی ہے بچوں کو تو عمران خان نے کہا کہ اس کی اگر یہ پسند چوائس ہے تو وہ یہ بھی مطلب یہ کیسز بیس لیس تو عمران خان کو جج کھڑا ہو جاتا ہے جی لندن کا یہ پاکستانی جج نہیں ہے معاف کیجیے گا جی جج کھڑا ہو جاتا ہے اس نے کہا میں نے ایسا شخص بی تجھے کیا ہوا کہ تو اس شخص سے طلاق لے رہی ہے جس کو نہ تیری دولت سے کوئی لالچ ہے پرواہ ہے اور اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے دونوں بیٹوں بھی تجھے یہ دے رہا ہے تو ایسے بھلے آدمی سے کیوں طلاق لے لی اس نے کہا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملک کے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور یہ وہاں رہنا چاہتا ہے پاکستان میں جی اور میں جب وہاں رہی ہوں تو میں اس کو وہاں رہ نہیں سکتی میں سو اس لیے اب آپ اندازہ کریں جو دھن دولت سارا کچھ چھوڑتا ہے ملک کے لیے اور ملک کے عوام کے لیے جسے سیلیبریٹی کا جو ہے سٹیٹس وہ 1992 سے بھی پہلے کا اس کو ملا ہوا ہے دنیا میں اس کی پہچان ہے جی اس شخص کو کیا لالچ ہو سکتی ہے تو سر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے کیسز بیس لیس ہیں 100% جھوٹے کیسز ہیں 100% سیاسی انتقامی مقدمات ہیں بدقسمتی سے جس طرح ضیاء الحق کا اور بھٹو صاحب کا ذاتی ایک پرخاش تھی یہاں بھی ہمارے جنرل صاحب کی جو ہے وہ ذاتی اس کے ساتھ اناد کی بنیاد پر سارے کیسز جھوٹے ہیں ٹھیک ہے سر اگر آپ کو موقع ملے پاکستان کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کر جانے کا ایک ایڈوائس کرنی ہو تو وہ ایڈوائس کیا ہو آئین پر عملداری کریں بھائی دیکھیں جب تک آپ رول آف لا اور عدلیہ کو آزاد کریں آزاد عدلیہ ہی ضامن ہوتی ہے کسی ملک کی ترقی کی بالکل ایسے ہی اور اگر رول آف لا نہیں ہے اور آئین کی عملداری نہیں ہے اور عدلیہ کو آپ نے غلامی میں لے لیا ہے تو پھر معاف کیجیے گا پھر جمہوریت کی بات بالکل نہ کریں اور نہ ہی وہ ملک ترقی کر سکتا ہے کفر کی ریاست تو جو ہے وہ چل سکتی ہے لیکن ناانصافی اور ظلم کی ریاست نہیں چل سکتی ہے کسی نے چرچل کو کہا تھا یہ جنگ عظیم کے دورانیے میں کہ آپ بتائیں جی کیا اس وقت ہٹلر جوبن پر تھا اور اس نے اٹیک کر رہا تھا اور لگتا یہ تھا کہ وہ تباہ کر دے گا برطانیہ کو تو اس نے پوچھا کسی نے کہ بتائیے گا کیا ہم جنگ دوم جیتیں گے تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا جی میں نے تو کچھ سوال کیا آپ مجھے کچھ کر انہوں نے کہا جواب تو دو اس نے کہا جی عدالتیں بالکل جو ہے انصاف فراہم کر رہی ہیں بلا خوف و خطر جنگ کے دوران میں بھی تو اس نے کہا ہم کبھی ہار ہی نہیں سکتے ہیں پھر جنگ جیتیں گے اس لیے کہ جس قوم کو انصاف میسر آ رہا ہے وہ قوم انڈیفیزیبل ہوتی ہے تو انصاف کا اتنا زیادہ تعلق جو ہے آپ کا ملک کی ترقی کے ساتھ ہوتا ہے سر پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ تو منسوخ ہوتا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں امن و امان قائم رہ سکے عمران خان کا پیغام تھا
آئندہ آنے والے جلسے میں، کیونکہ آپ ایک MNA بھی ہیں، ہم آپ کو اس جلسے میں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ہر جلسے میں ہوتا ہوں، میں تو ہر جلسے میں پشاور جتنے ہوئے ہیں، میں لاہور میں ہوا ہے میں اس میں تھا جی، میں نے تقریر بھی کی تھی. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، جہاں بھی ہوتا ہے میں تو جاتا ہوں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں اڈیالہ جیل کے باہر جا کر اور پانی کے سے نہا کے آؤں گا اور بے عزت ہوں گا تو معاف کیجئے گا، وہ پارٹی کی کال نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی بہنیں کال دیتی ہیں سر آنکھوں پر، جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، لیکن وہ پارٹی کی کال نہیں ہوتی. اڈیالہ جیل کے باہر جو ریسنٹ بلایا گیا تھا عہدیداران کو، وہاں میری آنکھوں کے سامنے تقریباً 37 سے زیادہ کارکنان بھی اس میں شامل تھے، عہدیداران بھی شامل تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان کا کیا قصور؟ بڑی ظلم ہے، بہت ظلم ہے. یہ ہر ہفتے جو ہے دیکھیں پارٹی کے اندر ہماری جب ڈسکشنز ہوتی ہیں پارلیمنٹیرینز کی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر بہنیں کال دیتی ہیں فائن، اگر افریدی صاحب کال دیتے ہیں فائن، مگر یہ پارٹی کی کال اس لیے نہیں متصور ہوگی کیونکہ پارٹی کا اپنا ایک، یا تو عمران خان صاحب کال، آپ کہنا چاہ رہے ہیں عمران خان کی بہنیں اگر کال دیتی ہیں تو وہ پارٹی کی کال نہیں ہے، وہ ہم پارٹی کی کال پہ نکلیں گے. پارٹی کی کال جو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پارٹی کی ایک تنظیم ہے، پارٹی کے چیئرمین صرف اور صرف عمران خان ہے، باقی کوئی باقی ہاں جو عمران خان صاحب نے نامزد کیے ہیں یا جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ بالکل ہے. بیرسٹر گوہر کو انہوں نے کیا ہے فائن، بالکل ہے. انہوں نے جو کمیٹیز بنائی ہیں، کور کمیٹی میں خود ہوں، اگر ہمارا فیصلہ کور کمیٹی کرتی ہے یا پارلیمنٹیرینز کرتے ہیں تو وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. اگر باقی کوئی بہنیں ہیں یا افریدی صاحب دیتے ہیں یا کوئی وہاں شمیم نقوی صاحب دیتے ہیں یا کوئی بلوچستان کا ہمارا جو ہے تنظیم دیتی ہے تو وہ ان کی حد تک ہوتا ہے. جو ورکرز وہاں ان کے ہیں وہ جائیں، لیکن پارٹی کی کال نہیں ہو سکتی ہے. پارٹی کے کسی عہدیدار کی کال ہوتی ہے تو وہ لوکلائزڈ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پارٹی کی کال نہیں ہوتی، لیکن لوکلائزڈ ہوتی ہے. وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز بھی، MNAs بھی، سینیٹرز بھی، MPs بھی سارے پاکستان سے روز ہر جمعرات کو جو ہے، ہر منگل کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جائیں. یہ پارٹی ایسا پارٹی کب سوچ سکتی ہے؟ وہ دیکھیں جنید اکبر کہہ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ گیا ہوں تو 1000 بندوں پر انہوں نے جو ہے دہشت گردی کے پرچے درج کر دیے، اور میں ان کے مچل کے دینے میں بھی وہ ہے، اور ہر ہفتے ہر 10 دنوں کے بعد میں ان کی بسیں بھر کے لے کے جاتا ہوں. اور دوسری دفعہ میں لے کر گیا تو 1500 بندوں پر پھر پرچہ ہو گیا. پھر میں فسطائیت کی بھی تو انتہا ہے نا اس وقت. آپ بولتے ہو تو آپ پر پرچہ ہے، آپ جو ہے ٹویٹ کرتے ہو آپ پر پرچہ ہے، اور دہشت گردی کے پرچے آپ کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، آپ کے گھروں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، آپ کے کاروبار بند کر دیتے ہیں، آپ کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں. میرا ایک MNA تھا، اس کی 16 سال کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ میں ان کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کرتا ہوں. اس طرح مجھے بتائیں کہ کون بے عزت ہونے کو اس طرح سے برداشت کر سکتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. سو اس لیے خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ بالکل کریں، لیکن اپنے آپ کو محفوظ اور میرے ورکر کو بھی محفوظ رکھیں. سو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ورکر کو روز 24 گھنٹے جو ہے اس آگ میں دھکیلے رکھیں. بالکل جب کوئی کال عمران خان دیتا ہے تو ہم سارے پاکستان کے جاتے ہیں، لیکن باقی لوکلائزڈ کالز ہوتی ہیں. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہنیں جو ہیں ہمارے لیے عزیز نہیں ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، وہ بالکل احترام. I got your point سر. پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے کتنا اثر انداز ہے؟ وہ بہت نیگیٹو رہا ہے بدقسمتی سے. اسٹیبلشمنٹ صرف یہ اسٹیبلشمنٹ فوج کی نہیں ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کی سول بیوروکریسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، آپ کی جو عدلیہ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، جو بھی مقتدر حلقہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کہلاتی ہے. بدقسمتی سے انہوں نے اپنی ذات کو اپنے ملک سے اوپر رکھا ہوا ہے. کون سا ایسا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے جس کی باہر جائیدادیں نہیں ہیں؟ کون سا ایسا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے جس کے بچے باہر تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ بالکل اربوں روپے جو ہے. کون سا ایسا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں غریب پاکستانیوں کی طرح ہی زندہ رہتا ہوں یا رہائش پذیر؟ آدھی سے زیادہ آپ کی آبادی جو ہے غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے.
بالکل آپ کا 50% جو ہے بچوں کی گروتھ جو ہے سٹنٹڈ بچے پیدا ہو رہے ہیں, سٹنٹڈ, جو جسمانی اور ذہنی طور پر معذور ہوں گے آپ کے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا جو ہے ہیلتھ کیئر کا آپ عالم دیکھیں کہ آپ کی دوائی آپ کے دسترس سے باہر ہو گئی ہے, آپ کے کچن آئٹمز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے میسر نہیں آ رہے, آپ تیل کی قیمتیں اس طرح بڑھاتے چلے جا رہے ہو اور اس کا سارا سائیکل جو ہے وہ مہنگائی, انفلیشن جو ہے آپ کی اتنی زیادہ ہے. آپ نے 3 نسلیں گروی رکھی ہوئی ہیں IMF کے آگے, بھکاری بنتے شرم آتی ہے یار. 25 کروڑ کا ملک ہے, ایک ایٹامک پاور ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت دی ہے, اور پھر دیکھیں شرم نہیں آتی ہے. 10 ارب کا PIA سارا بیچ دیا اور 11 ارب کا ایک جہاز لیا ہے. جی مہارانی چیف منسٹر صاحبہ پنجاب نے 11 ارب کا ایک جہاز لیا ہے, 10 ارب کا سارا PIA بیچ کے 11 ارب کا ایک جہاز لیا ہے. کمال ہی ہے, وہ اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے. ایسا جب حکمران آپ کو ملیں گے تو پھر عوام تو پھر بیچاری کیڑے مکوڑے بن کے تو رول گئی. سر آپ کیا عمران خان کے بارے میں, عمران خان کے کیسز کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ اس وقت ان پر کون کون سے کیسز ہیں اور اب ہم کب ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بیان دیں کہ اب وہ کب باہر آ سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو پھر میری ٹرولنگ ہوتی ہے جب آپ اس قسم کی بات مجھ سے کمٹمنٹس لیتے ہو یا ٹائم فریم لیتے ہو. میں آپ کو بتاؤں, سائفر کا کیس انہوں نے عمران خان کو 8 فروری 2024 سے پہلے, ایک ہفتہ پہلے 3 کیسز میں انہوں نے اوپر نیچے سزائیں کی اور یہ تاثر عوام کو دیا کہ ختم, عمران خان از فنشڈ. اب اس کو ایک غداری کا الزام لگایا گیا سائفر کے کیس میں. جی, سائفر کا کیس الحمدللہ وہ بری ہو گیا ہے, سزا نیچے سے ہوئی, نیچے سے تو لکھی ہوئی سزا ملتی ہے, اپیل میں وہ بری ہو گیا. دوسرا عدت کا, یہ غداری کا کیس کیا, غداری انہوں نے کہا ایسی غداری, یہ غداری ہوتی ہے, یہ تو بھٹو نے بھی کی تھی. جب بھٹو کو ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ بھٹو ایٹم بام بنانا بند کرو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے, اور بھٹو نے وہ سائفر جو ہے وہ راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کے دکھایا تھا اور عوام نے کہا تھا کہ بھٹو ہم تیرے ساتھ ہیں, ایٹم بم بناؤ. الحمدللہ وہ اس وقت جو ہے آپ کا ایک سیسا پلائی دیوار ہے دفاع کی. دوسرا عدت کا, شرمناک ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک میرڈ کپل پر آپ یہ الزام لگا دیں کہ آپ زناکاری کے مرتکب ہو رہے ہیں, یعنی بدچلنی کا الزام وہ لگایا گیا. دنیا میں آپ کے مذہب کا بھی مذاق اڑایا گیا. بالکل ایسے ہی. اور وہ بھی سزا نیچے سے کروائی گئی اور اوپر سے جو ہے وہ بری ہو گیا اپیل میں. ٹھیک ہے. تیسرا کیس جو ہے پہلا تھا, اس میں جو وہ میں نے عرض کیا کہ 3 سال سزا ہوئی تھی 5 اگست 2023 کو, پہلی دفعہ جب وہ اٹک جیل میں گئے تھے, اور وہاں وہ بھی ضمانت پر ہیں. ایک اور کیس جو جس کو توشہ خانہ نمبر 2 کہتے ہیں, اس میں بھی سزا ہوئی تھی, وہ بھی سسپینڈ ہو گئی. اب ایک کیس, باقیوں میں ضمانت سارے 9 مئی. مطلب ابھی ٹوٹل 3 کیسز ہیں؟ 4 نہیں جی نہیں, وہ تو 200 کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب ایک کیس رہ گیا صرف. ٹھیک ہے. جس کو آپ 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں یا آپ اس کو القادر ٹرسٹ کیس کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب نے 1 ہائیڈ پارک لندن میں خرید کی حسن نواز سے, محترم نواز شریف صاحب کے بیٹے سے 50 ارب روپے میں. وہ سسپیشس ٹرانزیکشن کے طور پر جو کرائم ایجنسی تھی UK کی, انہوں نے وہاں چھان بین شروع کر دی. جب انہوں نے چھان بین شروع کی تو پتہ لگا کہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا جو ہے پیسہ وہ اس کی بیٹی, اس کے داماد اور ان کے اکاؤنٹس میں آیا ہوا ہے, جس میں سے 50 ارب میں انہوں نے وہ پراپرٹی بھی خرید کی 1 ہائیڈ پارک. انہوں نے ڈسٹرکٹ جج سے فریز کروا لیے وہ اکاؤنٹ. بعد میں جو ہے جب انویسٹیگیشن کی لندن کی کرائم ایجنسی نے, اس میں کوئی تعلق نہیں ہے حکومت پاکستان کا, بالکل ایسا ہی ہے. جب انہوں نے تفتیش کی تو وہاں ان کا جو پتہ چلا کہ یہ پریڈیکیٹڈ آفینس نہیں ہے, یہ ملک ریاض کا ذاتی پیسہ ہے جو کرائم پروسیڈ نہیں ہے, کسی جرم کی پاداش میں یہ پیسہ نہیں آیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ واپس لے جا سکتے ہو. تو وہاں ڈسٹرکٹ کورٹ لندن میں یہ ان کا راضی نامہ ہوتا ہے ملک ریاض کا
اور لندن کی کرائم ایجنسی کا، اور وہ اماؤنٹ سیدھا عدالت سے کے ذریعے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، جہاں ملک ریاض نے یہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی بنایا ہے اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جمع کرنے تھے۔ ایک دھیلا نہ تو عمران خان کے پاس آیا ہے، نہ وہ بشرا بی بی کو آیا ہے، اور آگے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس بنے، معاف کرنا، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا، وہ کمال کیا، اس نے وہ اٹھا کے سارا اماؤنٹ اس نے دے دیا اس کو، اپنا یہ اٹھا کے تو حکومت پاکستان کو دے دیا۔ وہ شہباز شریف کے جب پاس آیا تو اس نے دانش اسکولوں میں دے دیا۔ وہ پیسہ تو بھائی اگر کسی نے پوچھنا ہے تو نواز شریف کے بیٹے کو پکڑے، حسن نواز کو، جوان ہائیڈ پارک تیرے پاس کیسے آیا، یا آپ پوچھیں شہباز شریف سے کہ وہ پیسہ تو نے دانش اسکولوں میں کیسے دے دیا۔ عمران خان اور بشرا کہاں سے آگے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئڈ پرو کو، یعنی اس کے افزانے میں سہاوے میں جو ہے ملک ریاض نے زمین دی، جس پر جو ہے یونیورسٹی بنی القادر ٹرسٹ کے نام پر۔ وہ ٹرسٹ کا جو ہے آج بھی موجود ہے، اس میں 150 طالب علم مفت تعلیم حاصل کرتا ہے۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے وہ ادارہ، اور اس میں بھی نہ عمران خان کا ایک دھیلا مفاد ہے، نہ اس میں جو ہے بشرا بی بی کا مفاد ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جس دن کیس لگے گا اسی دن عمران خان یا بری ہو جائے گا یا ضمانت پہ آ جائے گا۔ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، کب کیس لگ سکتا ہے؟ اب دیکھیں، یہ تو بدقسمت یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پہ اس کو لیا جا رہا ہے، اور اس کو جو عدلیہ کی 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے وہ پوری آب و تاب سے جو ہے اس کو رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سر، تمام کیسز کو مد نظر رکھیں تو اب آپ کیا تاریخ دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں جس دن لگے گا، پہلے بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ، یعنی جب اللہ کو منظور ہوگا، انشاءاللہ میں نے کہا تھا۔ آپ نے انشاءاللہ کے لفظ کو کاٹ دیا اور کہا آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے نکال دے اسکرپٹ، اس میں میں نے ہمیشہ انشاءاللہ کا لفظ کہا۔ جی ٹھیک ہے سر، اب اللہ کو جب آپ انشاءاللہ لگا کے ہمیں ڈیٹ بتا دیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بڑی عید سے پہلے عمران خان کو گھر آنا چاہیے۔ ہم کل جو ہے پریس کانفرنس، انشاءاللہ کل ہم پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے جو ہمیں پیغام دیا ہے سلمان صفدر کے ذریعے، وہ کل ہم سارے میڈیا کو آپ کا بتائیں گے۔ ہائی کورٹ میں ہم جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سینئر وکلا جو ہے عمران خان، زبردست، اور اس میں ہم یہ اجاگر کریں گے کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے۔ 6 ماہ سے انہیں قید تنہائی دی ہے۔ ایک دن آپ کو قید تنہائی اپنے گھر میں آپ کو تنہا بٹھا دیں، 24 گھنٹے آپ کے گزرنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور چاہے جائے کہ ان کی عارضہ بھی دیکھیں، 73 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے، پھر ان کی داہنی آنکھ کا بھی پرابلم ہے جو بہت شدید ہے، پھر ان کے دانتوں کا بھی مسئلہ ہے، پھر ان کی جو ہے باقی جنرل کنڈیشنز کا دیکھیں۔ یہ جو کلاٹنگ آف بلڈ ہوئی تھی، یہ داہنی آنکھ کے ریٹنا میں جو خون کا لوتھڑا آیا تھا، اس کو ٹریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ کیا برین سے، یعنی آپ کے دماغ سے آیا ہے، آپ کے دل سے یہ خون کا لوتھڑا آیا ہے، آپ کی کسی آنتروں سے آیا ہے۔ جب تک آپ اس کی پراپر ایگزامینیشن نہیں ہوگی تب تک آپ اس کا علاج کما حق کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب تک آپ ان کے ذاتی معالج، جن کے پاس ساری ہسٹری ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کیسے جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ شوگر کا لیول کیا ہے، ان کی باقی معاملات کس طرح سے ہیں جسمانی، تبھی آپ فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں دنیا ساری میں۔ وہ جب ساری چیزیں یہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے کہ جی یہ کون سی چیز سے ریئیکٹ کرتی ہے، کون سی چیز کی الرجی ہے انہیں، یہ ساری چیزیں وہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ یار آپ جیل کے میں یا جیل کے اسپتال میں تو آپ کے پاس کوئی میسر نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل میں انہیں داخل کریں۔ سر، سیکنڈ لاسٹ کوسچن آپ سے کروں گی، وہ یہ ہے، کیا یہ سچ ہے، یہ عوامی سوال ہے جو میں نے کمنٹ سیکشن سے اٹھایا ہے، کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان اور مخصوص کچھ وکلا پی ٹی آئی اس میں صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ انہیں ایک ہائپ مل سکے، سو کولڈ فیم مل سکے؟ مجھے تو کسی فیم کی ضرورت ہی نہیں تھی، نہ اب ہے۔ سر میں تمام وکلا کی بات کر رہی ہوں۔
مخصوص آپ کی بات نہیں کر رہی, آپ کو تو ہم نے شروع سے سیاست میں دیکھا ہے. تو پھر مجھے پتا ہے میں اسٹوڈنٹ لائف سے میں فیم میں رہا ہوں. تو جو باقی وکلا حضرات ہے, کیا یہ بات کسی حد تک درست ہے؟ نہیں, دیکھیں لائلٹی دیکھا گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے مفاد یافتہ جو تھے جس دور میں ان کی حکومت تھی, وہ تو سارے چھوڑ گئے. جی, کدھر گیا ترین, کدھر گیا علیم خان, کدھر گیا عمران, کدھر گیا وہ جو ہے ان کا اسد عمر, کدھر گئے باقی جو ہے وہ جو فیڈرل منسٹرز رہے, پتہ نہیں کیا کیا رہے جنہوں نے مفاد اٹھائے پارٹی کے سینئر لوگ. کدھر گیا کھٹک جو ہے وہ چیف منسٹر بھی رہا, ڈیفنس یہ انٹیریئر منسٹر بھی رہا, کدھر گئے وہ لوگ؟ سارے چھوڑ گئے. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ایسے چاہیے تھے جو اس طرح سے جو ہے جن کو اٹھایا نہ جا سکے, اور جو اٹھانے کے بعد جو ہے ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے ان کو ٹی وی کے سامنے لا کر اور کہا جائے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور میں عمران کے ساتھ نہیں ہوں اور میں زندہ باد فوج پاکستان. یہ اگر اس طرح کے, تو پھر آپ ظاہر ہے کہ آپ کو لائلسٹ چاہیے تھے, اور لائلسٹ یا یہ پریشر جو ہے وہ وکیل ہی برداشت کر سکتا ہے, کیونکہ وکیل کو جو ہے اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں بھی. آپ اٹھائیں بھی تو بھی لائلٹی وکیل اپنے رائٹس کو جانتا ہے, اور بار اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی دکھاتی ہے اور اس کو چھڑا لیا جاتا ہے. سو اس لیے وہ کلا کو انگیج کیا گیا. باقی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں نے تو خان کو خود جا کے کہا, میں نے کہا خان جو تو نے ایم این ایز بھیجے ہیں یہ نعرے تو مار سکتے ہیں قیدی نمبر 804 چھوڑو عمران خان کو, لیکن ان کو ٹریننگ بھی دینا ہے, تھنک ٹینکس بنانے ہیں, ان کو جو ہے آپ پولیٹیکل جو ہے ایجوکیشن بھی ان کو دینی چاہیے. اور آپ تو یورپ میں نے کہا رہے ہو, اپوزیشن از دا گورنمنٹ ان ویٹنگ, گورنمنٹ ان ویٹنگ. آپ کے پاس پیرلل ایک پلان ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن پر ہماری یہ پالیسی ہوگی, ہیلتھ کیئر پر یہ ہوگی, کامرس پر یہ ہوگی, فارن افیئرز پر یہ ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اتنے زیادہ اس وقت وسعت ہے, تو پھر آپ کو یہ تیاری کرنا چاہیے. جی سر, ایٹ دی اینڈ عمران خان کے لیے ایک لائن اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے ایک پیغام. دیکھیں عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹا رہنا چاہیے. دیر ہیز ٹو بی اے ڈیفائننگ مومنٹ. ساروں نے جو ہے سرنڈر کر کے اور کمپرومائز کر کے اور ڈیل کر کے اور غلامی قبول کی, اور پاکستان کا جو ہے مزید عوام پر یہ جو ہے بوجھ آج سارا اسی لیے آیا ہوا ہے کہ سبھی کمپرومائز کرتے رہے, کسی نے جو ہے سٹینڈ نہیں لیا. عمران خان کو تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے نظریے سے بالکل محبت کرتی ہے پاکستان کی عوام آپ سے, اور اس وقت آپ کا ماشاءاللہ گراف جو ہے پولیٹیکل امیج جو ہے وہ ہورائزن پر ہے, آسمان پر ہے. بالکل. اور باقی جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بغیر ڈالوں کے, بغیر گارڈز کے, بغیر رینجرز کے, بغیر پولیس کے, یہ اپنے حلقے میں اکیلے جا کے دکھا دیں. جائیں گے تو اپنی ٹانگوں پر, لیکن واپس یہ اسٹریچر پر بھی آئیں گے. یہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, یہ منہ دکھانے لائق نہیں رہے ہیں جتنا انہوں نے تشدد کیا ہے اس قوم پر, اور جتنا انہوں نے غلامی میں دھکیلا ہے عوام کو. یہ ان کے خلاف نفرت جو ہے, غم و غصہ, غیظ و غضب اسی طرح ہے کہ جس دن عوام باہر آئی یہ نیپال کی طرح یہ ایئر لفٹ کر کے جائیں گے, یا بنگلہ دیش کی طرح, حسینہ واجد کی طرح یہ چھپتے پھریں گے, اور دنیا میں انہیں پناہ نہیں ملے گی کہیں. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, اور یہ دن آئے گا اگر عمران خان اسی طرح ڈٹا رہا. یہ بیٹل آف نروز ہے. سو عمران خان کے لیے تو یہ ہے کہ تیرے ساتھ ہے قوم ساری, اور آپ جو ہے اپنا مصمم جو ارادہ آپ نے کیا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی دلانے کا, اس پر قائم و دائم رہے. آپ کو انشاءاللہ فتح جو ہے بالآخر آپ کی ہوگی. اور جہاں تک پاکستان کی عوام کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل بڑا سوچنا چاہیے. ان کو مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مایوسی کفر ہوتا ہے. یہ اپنے اصول پر اور مظلوم کا ساتھ دیں, اور ظالم کے خلاف اگر یہ نبرد آزما نہیں ہو سکتے تو کم از کم آواز ضرور اٹھائیں یہ ظالم کے خلاف.
اور حسینیت اور یزیدیت کی یہ جنگ ہمیشہ جاری رہی ہے. حقیقی آزادی جو ہے تھالی میں پلیٹ میں کوئی نہیں دیتا, اس لیے جب آپ ہمت کریں گے تو اسی دن آپ کو آزادی بھی ملے گی اور عمران خان کی بھی مخلصی ہو جائے گی. جس دن عوام نے یہ ارادہ کر لیا اور عوام جو ہے باہر نکلے گی, اسی دن آپ دیکھیں ان کو پاکستان میں جمہوریت بھی آئے گی, آئین کی بالادستی بھی ہوگی, عدلیہ بھی آزاد ہوگی اور جمہور کی بھی فتح ہوگی, اور انشاءاللہ پاکستان عظمتوں پر جو ہے ابھرے گا. بالکل ایسے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. کچھ سوالات تھے جو لے کر سر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. سر لطیف خوسا ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو سوالات کیے گئے, جو جوابات دیے گئے, اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ٹرول مت کیا کریں. اینی ویز آپ کو کیسا لگا یہ پوڈ کاسٹ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.